2 دنوں سے وہ کافی پریشان تھی، اس لیے وہ سوچ چکی تھی کہ آج ہر حال میں لون لینے کی بات کرے گی۔ اسے ان پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اس کے باپ کی جان بچانے کے لیے اسے یہ پیسے ہر حال میں چاہیے تھے۔ وہ HR ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی اور کچھ دیر بعد وہ HR ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے سامنے بیٹھی تھی۔ سر، پلیز، میرے والد کی صحت کا معاملہ ہے، مجھے 10 لاکھ روپے ارجنٹ چاہیے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے اگر 2 دن تک 10 لاکھ روپے جمع نہیں کروائے تو میرے والد کا آپریشن نہیں ہوگا اور ان کی جان خطرے میں ہے۔ وہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھیں مس میرب، آپ کی سیلری صرف 40,000 ہے۔ اگر آپ 1 یا 2 لاکھ روپے کے لون مانگتی تو ہماری کمپنی دیتی، لیکن ہماری کمپنی پالیسی میں اتنے سارے پیسے لون دینے کی کوئی سکیم نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ لون نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کچھ نرمی سے میرب کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میرب کسی کی کوئی بات بھی سننے اور سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس کا باپ دل کا مریض ہے اور اسے اپنے باپ کے علاج کے لیے 10 لاکھ روپے ہر حال میں جمع کروانا تھا۔ سر پلیز، اس کا کوئی تو حل ہوگا۔ اپنے باپ کی خاطر خوددار میرب اس وقت اپنی عزت نفس کو چلتی ہوئی اپنے باپ کی زندگی مانگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہی حل ہے، آپ ڈائریکٹ اس کمپنی کے ہیڈ سے بات کریں، وہ یہاں کے باس ہیں، ہو سکتا ہے وہ پرسنلی آپ کو لون دینے کے لیے کوئی ہیلپ کر سکیں۔ ڈپارٹمنٹ ہیڈ نے کندھے اچکائے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ورنہ میں ضرور آپ کی مدد کرتا۔ مس میرب، بہتر ہے کہ آپ باس سے بات کر لیں۔ اور میرب بے بسی سے سر ہلاتی ہوئی اٹھی۔ وہ سیدھے اپنے باس کے کیبن تک آئی، دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ ناک کیا تو اندر سے اس کی آواز آئی، یس کم ان۔ اس کی بھاری روبدار سنجیدہ آواز سنتے میرب کے تن بدن میں پریشانی سے کپکپاہٹ اتر گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا باس داؤد میر ایک بہت اچھا انسان تھا، وہ امپلائیز کے ساتھ بالکل بھی فری نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ایک اچھی شخصیت تھی، لیکن پھر بھی کچھ تھا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہی تھی، یا پھر اس کی خودداری تھی جو اسے اتنی بڑی رقم مانگنے سے روک رہی تھی۔ خیر، اپنے دل کے ڈر پر قابو پاتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔ سر، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی، اپنی گھبراہٹ کو قابو کرتی میرب بولی۔ میرب کی آواز سے داؤد میر نے اپنا چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ 30 سالہ بہت ہی خوبصورت دلکش مرد تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھیں، ہلکی سی بیئرڈ، اس کی مغرور ناک اور پرکشش چہرہ، وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ ایک بار تو کوئی بھی لڑکی اس کے حسن پر پگھل سکتی تھی۔ بیٹھیے، اس نے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میرب جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ وہ شدید پریشان تھی، جو داؤد میر صاف دیکھ سکتا تھا۔ جی کہیے، آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ اس نے خود ہی بات کیے میرب کو ایزی کرنا چاہا۔ سر، وہ بات یہ ہے کہ الفاظ اس کے لبوں سے نکلنے سے انکاری تھے۔ وہ اتنی پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی، اس کی آواز بھی کپکپا رہی تھی۔ داؤد نے پانی کا گلاس اٹھائے اس کے سامنے رکھا۔ ریلیکس ہوں، پانی پئیں اور آرام سے اپنی بات کریں، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ وہ اس کی حالت سمجھتے ہوئے نرم لہجے میں مخاطب ہوا تو میرب کو بھی کچھ حوصلہ ہوا۔ سر، دراصل مجھے 10 لاکھ روپے ادھار چاہیے، لیکن HR ڈپارٹمنٹ والے کہہ رہے ہیں یہ ہماری کمپنی کی پالیسی نہیں ہے، وہ مجھے اتنے سارے پیسے ادھار نہیں دے سکتے، لیکن میں کیا کروں، مجھے ضرورت ہے، میرے والد کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ وہ 2 گھونٹ پانی کے بھرتی ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ گئی۔ داؤد میر نے پرسکون ہوتے اس کی ساری بات سنی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے والد کو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ انہیں دل کا مسئلہ رہتا ہے، وہ دل کے مریض ہیں۔ 2 دن پہلے ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، ہم انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے دل کا بائی پاس ہوگا، لیکن اس کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میرے والد غریب ہیں، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، ان کے بڑھاپے کا سہارا ہوں۔ ساری بات بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں نمی گھلی تھی، حلق میں آنسوؤں کا کوئی گولا اٹکا تھا۔ آپ جانتی ہیں نا، اتنی بڑی رقم کمپنی نہیں دیتی، داؤد میر نے سنجیدگی سے کہا تو میرب نے بے بسی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں سر، لیکن اگر آپ میری کچھ مدد کر سکیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنی ہر سیلری سے لون کے پیسے دیتی رہوں گی۔ وہ بہت ہی زیادہ بے بس تھی، کیا کرتی، باپ مر رہا تھا۔ 10 لاکھ بہت بڑی رقم ہے مس میرب، آپ 10 سال بھی سیلری سے تھوڑے تھوڑے پیسے کٹواتی رہیں
تو بھی بہت مشکل سے آدھا قرض دے پائیں گی۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی اور پرسکونی تھی۔ وہ پرسکون ہو کر ٹیک لگائے کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر، اس کا کوئی تو حل ہوگا۔ میں اپنے باپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ بے بسی کی آخری حدود پر اس نے اپنا چہرہ اٹھائے داؤد میر کو دیکھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں اور ان میں چمکتی مقناطیسی نمی، داؤد میر کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس ایک لمحے میں کوئی کشش تھی جو داؤد میر کے دل میں اتر گئی۔ میرب بہت اچھی لڑکی تھی، 23 سالہ گندمی رنگت کی مالک، ہر وقت چہرے پر حجاب کیے وہ چادر کو اپنے کندھوں کے گرد لپیٹے رکھتی تھی۔ وہ ایک غریب ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا تھی۔ اس کا ایک حل تو ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کانٹریکٹ کرنا ہوگا۔ نہ جانے داؤد میر کے دماغ میں کیا آیا جو اس نے ایسی بات کہہ ڈالی، اور میرب حیران پریشان ہو گئی۔ کیسا کانٹریکٹ؟ اگر وہ اپنے باپ کی خاطر اپنی جان بھی دے دے تو اسے کوئی پشیمان نہیں ہوگا۔ کانٹریکٹ بہت سمپل ہے، جسے عام لفظوں میں نکاح نامہ کہتے ہیں۔ آپ کو بس نکاح نامے پر سائن کرنے ہوں گے۔ اس کی بات سنتے میرب کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اسے لگا جیسے ابھی وہ چکرا کر گرے گی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ برائے مہربانی سیدھی سیدھی بات کریں۔ اپنے غصے کو ضبط کرتی وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لیں۔ اس کے بدلے آپ کو 10 لاکھ روپے، انفیکٹ آپ کو آپ کے والد کے علاج کے لیے سارا خرچہ دیا جائے گا۔ بس آپ کو کچھ عرصے کے لیے مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوئے، پھر کچھ عرصے بعد آپ کو طلاق دے دوں گا، اور اس سارے عرصے میں جتنے بھی پیسے آپ کے والد پر لگیں گے وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی پیسہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا میرب ہرگز سمجھ نہ سکی، لیکن اس کی ایک ایک بات پر میرب کو غصہ آ رہا تھا۔ سر، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں نکاح جیسے مقدس رشتے کا مذاق بناؤں گی؟ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی تھی، لیکن داؤد میر پرسکون تھا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر اپنی ایک رات مجھے دے دو اور اپنے باپ کے علاج کے لیے بے تحاشا پیسہ لے لو۔ اس کی اگلی بات پر کسی نے میرب کے قدموں سے زمین کھسکائی تھی۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے داؤد میر کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے لگا وہ قدموں پر کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ وہ نڈھال سی ہوتی کرسی پر گری۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، اتنی گھٹیا بات کرتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے گالوں پر بہنے لگے تو داؤد سنجیدگی سے کچھ آگے ہوتے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے بیٹھا۔ یہ بکواس میں نے صرف کی ہے، کوئی تمہارے ساتھ اس طرح کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے۔ صرف سوچ نہیں، وہ اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں تم محفوظ رہو۔ نکاح جیسا مقدس رشتہ محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کل کو کوئی تمہارے باپ کے علاج کے لیے پیسے دینے کی خاطر تمہاری زندگی کے ساتھ کھیلنا چاہے تو کیا کرو گی؟ داؤد میر کی باتیں بہت سادی لیکن بہت گہری تھیں، اور میرب کو لگا جیسے وہ اس کی زندگی محفوظ کرنے کی بات کر رہا ہو۔ وہ اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھ گئی تھی۔ بے بسی سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا۔ مجھے صرف اپنے باپ کی جان عزیز ہے، اس کی خاطر آپ سے نکاح مجھے منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اپنے آنسو پونچھتی وہ سنجیدگی سے مخاطب ہوئی۔ کیسی شرط؟ داؤد میر نے کندھے اچکائے۔ آپ مجھے فوراً طلاق نہیں دیں گے، کچھ عرصے بعد۔ میں نہیں چاہتی میرے والد کو یہ دھچکا لگے۔ انہیں میں یہ نہیں بتانا چاہتی کہ میں آپ سے کانٹریکٹ میرج کر رہی ہوں۔ آپ کو صرف میرا رشتہ مانگنا ہے، جس طرح عام شادی ہوتی ہے۔ بے شک آپ نکاح سادگی سے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ وہ اپنے باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے باپ کو اگر پتہ چلا کہ اس نے اپنے باپ کے علاج کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگائی تو اس کا باپ شاید تکلیف سہ نہ پائے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ داؤد میر مان گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں اس وقت میرب کے والد کے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے والد کے علاج کے لیے جتنا بھی خرچہ چاہیے وہ سارا میں دوں گا، لیکن ان کے والد کا بیسٹ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ بے شک دنیا کے بہترین ڈاکٹرز کو اس ہاٹ ہاسپٹل میں لے آئیں، لیکن ان کے والد کی جان آپ نے بچانی ہی بچانی ہے۔ اس کے لیے چاہے لاکھوں کیا کروڑوں لگ جائیں، یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ سنجیدگی سے ڈاکٹر کو ہدایت کر رہا تھا اور وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فکر مت کریں مسٹر داؤد میر، ان کے والد کے علاج کے لیے ہم اپنا بیسٹ دیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کے والد کو ضرور بچائیں گے۔ باقی زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مزید چند باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکل آئے۔ میرے خیال سے ہمیں پہلے نکاح کر لینا چاہیے۔ ہمارے درمیان کانٹریکٹ ہونا بہت ضروری ہے۔
وہ سنجیدگی سے اس سے مخاطب تھا، اور فی الحال میرب کا دماغ اپنے باپ کی صحت میں اٹکا ہوا تھا۔ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھ پر ایک احسان کر سکتے ہیں۔ بے بسی سے گویا ہوئی تو داؤد کو تکلیف ہوئی۔ وہ لڑکی جو عزت نفس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر سکتی تھی، آج کس طرح اپنی عزت نفس کو روند کر اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ بے شک آپ مجھ سے ابھی نکاح کر لیں، لیکن جب میرے بابا ٹھیک ہو گئے تو آپ پلیز ان کے سامنے یہ مت بتائیے گا کہ آپ مجھ سے نکاح کر چکے ہیں۔ بس آپ نے ان کے سامنے مجھ سے نکاح کرنا ہے۔ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ وہ اپنے باپ کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جو داؤد میر سمجھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، وہ مان گیا۔ یہی بہت بڑی بات تھی۔ اپنے باپ پر ایک آخری نظر ڈالتے ہوئے وہ ہاسپٹل سے باہر نکل آئی۔ داؤد اسے ساتھ لیے اپنے فلیٹ میں آیا۔ وہاں اس کی دوست اور مولوی صاحب پہلے سے ہی ان کے انتظار میں تھے، اور اس طرح اس فلیٹ میں آنے کے اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ میرب قاسم سے میرب داؤد بن چکی تھی۔ اس نے نکاح تو کر لیا، لیکن نہیں جانتی تھی اس نکاح کی وجہ کیا ہے، اس نکاح کا مقصد کیا ہے، یا اس نکاح کا نتیجہ کیا ہوگا، یا اس نکاح کا آخر کیا ہوگا۔ بس وہ اپنے باپ کی خاطر سب کچھ کر سکتی تھی۔ نکاح کے بعد داؤد اسے واپس ہاسپٹل چھوڑ آیا۔ تمہیں فی الحال آفس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے بابا کے پاس رہو، ان کا خیال رکھو، ان کی صحت زیادہ اہم ہے۔ اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ دیتے ہوئے اسے ہدایت کرتا۔ اس وقت وہ میرب کو نہ جانے کیوں بہت اچھا لگا تھا۔ ایک پل کے لیے میرب کا دل دھڑکنا بھولا تھا۔ وہ اس کے باپ کی اس طرح کیئر کر رہا تھا جیسے اپنے سگے باپ کی جاتی ہے، اور میرب کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ صرف کانٹریکٹ کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے جذبات مخلص تھے۔ وہ ہاسپٹل سے نکل گیا اور میرب اپنے باپ کے پاس کمرے کے باہر بینچ پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کی ماں بھی وہیں موجود تھی، لیکن اس کی ماں فی الحال اس نکاح کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، کیونکہ میرب نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ خیر 2 دن گزر گئے۔ اس کے بابا کا آپریشن خیریت سے ہو گیا۔ اس کے بابا ہوش میں بھی آ گئے تھے۔ اگر داؤد میر نہیں ہوتا تو یقیناً اس کے باپ کی زندگی نہیں بچ پاتی۔ پورے 2 دن بعد وہ دوبارہ میرب کے سامنے آیا تھا۔ اس وقت وہ سارے ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ داؤد میر کی وجہ سے اس کے باپ کو پورا VIP پروٹوکول مل رہا تھا۔ وہ اس وقت میرب کے باپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیں انکل، میں صاف اور سیدھی بات کروں گا۔ آپ کی بیٹی میری کمپنی میں جاب کرتی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ اچھا لگنے کی وجہ جاننا چاہیں تو یہ سب لڑکیوں سے الگ ہے۔ یہ عام لڑکیوں کی طرح کسی بھی مرد سے فری نہیں ہوتی، اور میرے خیال سے ایک اچھی اور بہترین بیوی میں یہی خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ مخلص رہے۔ اس لیے میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ کیا آپ اسے میرے حوالے کر سکتے ہیں؟ وہ اس وقت اتنی سنجیدگی اور نرمی سے بات کر رہا تھا کہ میرب سن ہوتے ذہن کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آخر وہ اس سے نکاح کیوں کرنا چاہتا تھا؟ بس وہ اسی بات میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ میرب کے باپ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیٹا، یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، میں غریب شخص ہوں، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے لاکھوں نہیں لگا سکتا۔ میری بیٹی جیسی ہے تمہارے سامنے ہے، اگر تمہیں اس طرح ہی قبول ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سنتے ہوئے داؤد میر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بہت شکریہ انکل، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کر لوں، اگر آپ برا نہ منائیں تو۔ وہ بہت نرمی اور شائستگی سے بات کر رہا تھا، اور قاسم صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور قاسم صاحب کی بیوی میرب کی ماں رضیہ بیگم بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ بے شک وہ بہت اچھا شخص تھا، اس کے باپ کے علاج کے لیے سارا خرچہ دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میرب کو پسند کرنے کی بات بھی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا باپ مان گیا تو آدھے گھنٹے بعد ہی داؤد دوبارہ نکاح خواہ کو لے آیا، اور اس بار ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے دوبارہ نکاح کیا تھا۔ کیسی قسمت تھی، وہ ایک ہی شخص کے نکاح میں 2 بار آئی تھی۔ فی الحال انکل، میرب آپ کے پاس ہی رہے گی۔ جب آپ بالکل ٹھیک ہو کر گھر چلے جائیں گے تو میں میرب کو آ کر لے جاؤں گا۔ میں کسی بھی قسم کا کوئی فضول خرچہ نہیں چاہتا۔ ہاں، لیکن ایک بات کا آپ سے وعدہ کروں گا کہ ہمارا ولیمہ بہت بہترین ہوگا، سارا شہر اس میں مدعو ہوگا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی بیٹی کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس وقت قاسم صاحب کے پاس بیٹھا ان سے اکیلے میں بات کر رہا تھا تو وہ مسکرا اٹھے۔ تمہاری آنکھوں میں نے سچائی دیکھی ہے، اس لیے میں نے بنا کچھ سوچے، بنا کچھ پڑھے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دی ہے۔ وہ بہت اچھی ہے،
بہت حساس ہے، خود سے زیادہ اسے دوسروں کا احساس رہتا ہے۔ اس نے اپنے لیے کبھی جی کر نہیں دیکھا، ہمیشہ ہم دونوں کے لیے جیتی آئی ہے۔ کبھی اس کا دل مت دکھانا، بس اس سے زیادہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اس کے باپ کے لہجے میں تکلیف تھی جو داؤد میر محسوس کر سکتا تھا۔ انکل، فکر مت کریں، میں اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے یقین دلاتا ہوا وہ ہاسپٹل سے چلا گیا۔ پھر پورے 5 دن بعد میرب کے والد کچھ بہتر ہوئے تو ڈاکٹرز نے انہیں چھٹی دی۔ وہ فی الحال آفس نہیں جا رہی تھی، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس اپنے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ جب رات کے وقت داؤد میر ان کے گھر میں داخل ہوا، وہ اس کے والدین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ انکل، اگر آپ کو مناسب لگے تو میرب کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ میں اپنی والدہ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر چکا ہوں، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ آج ہی لے کر جانا چاہتا ہوں، اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ اس نے کنکھیوں سے میرب کو دیکھا جو خاموشی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بیٹا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم بتاؤ میرب، باپ نے بیٹی سے پوچھا، اور بیٹی اپنے باپ کی مرضی میں ہی خوش تھی۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ابا، تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، اس نے نرمی اور فرمانبرداری سے کہتے اپنے باپ کا مان رکھا۔ ٹھیک ہے رضیہ، جاؤ کوئی سرخ دوپٹہ لے کر آؤ اور اپنی بیٹی کو رخصت کریں۔ اس کے باپ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ انکل، آپ نے کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کی بیٹی چلی گئی تو آپ اکیلے ہو گئے۔ اب آپ کے پاس ایک بیٹا ہے، اگر کبھی آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ نے بلا جھجک مجھے فون کرنا ہے۔ میں نے آپ کو اپنا سگا باپ مانا ہے، صرف کہنا نہیں مانا ہے۔ آپ نے مجھے بیٹا کہا تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ کوئی بھی مشکل، پریشانی، مصیبت ہو، آپ نے مجھے ہر حال میں بتانا ہے۔ وہ ان سے وعدہ لے رہا تھا۔ قاسم صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ایک لال دوپٹہ اوڑھا اور اس کے بعد داؤد میر اس کا ہاتھ پکڑے اس چھوٹے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میرب کی آنکھیں بہنے کے لیے بےتاب تھیں۔ یہ کیسی رخصتی تھی؟ کم سے کم ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس شخص کے ساتھ جائے ساری زندگی وہاں گزارے، لیکن یہ ایک کانٹریکٹ میرج تھی۔ بے شک داؤد میر بہت خوبصورت تھا، لیکن پھر بھی وہ میرب کی قسمت کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ سارا راستہ یہی سوچتی آئی۔ وہ اس کی بڑی ساری گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا بنگلہ آیا، وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا محل تھا۔ وہ گاڑی پار کرتا ہوا گاڑی سے اترا، دوسری سائڈ پر آیا، دروازہ کھولا تو میرب ہوش میں آئی۔ چلو آ جاؤ، اندر چلتے ہیں۔ گھر میں اس وقت میری ماں اور ان کی بھانجی ہوگی، ان کے سامنے میں جیسا کہتا جاؤں، بس تمہیں صرف اس بات میں سر ہلانا ہے، میری ہاں میں ہاں ملاتی جانا، سمجھ رہی ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑے وہ گاڑی سے باہر نکل رہا تھا اور میرب سن ہوتے ذہن کے ساتھ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ حیرانی سے اتنے بڑے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت محل تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تو اس نے حیرت سے دیکھا، وہاں ایک 50 سالہ کے قریب عورت کافی سٹائلش لباس میں بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ہی ایک 25 سالہ لڑکی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس نے مزید مضبوطی سے میرب کا ہاتھ پکڑا اور ان دونوں کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں جو کسی بات پر کہہ کے لگا رہی تھیں، قدموں کی چاہ پر دونوں نے سر اٹھائے۔ داؤد میر کو دیکھا اور اس کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ داؤد بیٹا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس عورت نے لہجے میں محبت سموئے کہا۔ مام، یہ میری بیوی ہے، میں آج ہی نکاح کر چکا ہوں۔ سوری آپ کو بتا نہیں پایا، اصل میں مجھے موقع نہیں ملا، پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے وہ میرب کو اپنے پہلو میں کھڑا کر چکا تھا، اور اس عورت کی ہنسی اور مسکراہٹ اگلے ہی لمحے غائب ہوئی۔ وہ بے یقینی سے صوفے سے اٹھی تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم اپنی ماں کو بنا بتائے، بنا پوچھے، بنا اطلاع دیے نکاح بھی کر آئے، اور نکاح کیا بھی کس سے؟ اس لڑکی سے۔ انہوں نے بہت ہی حقارت سے میرب کو دیکھا۔ آخر اس میں ایسا ہے کیا؟ انہیں شدید غصہ آیا تھا۔ میرب کو شدید ذلت کا احساس ہوا، لیکن داؤد میر پرسکون تھا۔ وہ لڑکی بھی بے یقین تھی، صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ریلی میر، تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا؟ آخر اس میں ایسا ہے کیا؟ کیا یہ میری جتنی بیوٹیفل ہے؟ وہ غرور سے پوچھ رہی تھی تو داؤد میر کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے بیوٹیفل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، محبت کبھی بھی کسی سے بھی کہیں بھی ہو جاتی ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے محبت کرتا ہوں اس سے شادی کر چکا ہوں، سو بہتر ہے آپ لوگ میری بیوی کو قبول کریں،
کیونکہ میں اس کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور مام، اگر آپ اسے اپنی بہو قبول کریں گی تو مجھے اچھا لگے گا، وہ اس عورت سے کہہ رہا تھا۔ اس عورت کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ انہوں نے بہت مشکل سے اپنا غصہ قابو کیا۔ تم نے مجھے آج جتنا بڑا شوق دیا ہے، کم سے کم مجھے اس شوق سے باہر نکلنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، سو پلیز ایکسکیوز می۔ وہ اپنا موبائل اٹھاتی اپنے کمرے میں جاتی غائب ہو گئی، اور ان کے جانے کے بعد ہینا نے بھی ایک نفرت بھری نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ میں تمہاری فیانسی ہوں داؤد، تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہو؟ ایک بات یاد رکھنا تم، وہ ڈائریکٹلی میرب کے سامنے آئی تھی، تم کبھی بھی مجھ سے داؤد کو چھین نہیں سکتی۔ داؤد صرف میرا تھا، میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ بنا داؤد کی آنکھوں میں غصے کو دیکھے وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، اور میرب نے بے بسی سے داؤد کو دیکھا جو بنا کچھ کہے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرب کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ وہ اسے لیے اپنے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، اور کمرہ دیکھ کر میرب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کمرہ بہت ہی زیادہ بڑا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ زندگی میں پہلی بار میرب نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت بیڈ روم دیکھا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں میری ماں چاہتی تھی کہ میں ان کی بھانجی سے شادی کر لوں، لیکن مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں تم سے نکاح کر لوں گا تو مجھے شادی کے لیے فورس نہیں کریں گی۔ وہ پریشان لگ رہا تھا، لیکن وہ تو آپ سے ناراض ہو گئی ہیں۔ میرب نے بہت مشکل سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو داؤد میر کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تم فکر مت کرو، ان کی ناراضگی نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا، اور تم سکون سے ریسٹ کرو، کچھ عرصہ لگے گا سارے مسائل حل ہونے میں، ایک دم سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اتنا کہتے ساتھ اٹھا اور جا کر واش روم میں بند ہو گیا، اور میرا بے بسی سے اتنے بڑے کمرے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھی، کیونکہ یہ تو صرف ایک کانٹریکٹ میرج تھی۔ 10-15 منٹ بعد وہ ہاف سلیوز وائٹ ٹی شرٹ اور ایک ڈھیلے سے ٹراؤزر میں واش روم سے باہر نکلا، اور اس کا کسرتی سینہ دیکھ کر میرب نے اپنی نگاہیں چرا لیں۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا، لیکن میرب جانتی تھی وہ دل لگی نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے اس شخص سے محبت کرنے کی کوشش کی تو وہ خود ہی ٹوٹ جائے گی، اس لیے اسے فی الحال اپنے دل کو قابو میں رکھنا تھا۔ اس نے ایک نظر میرب کو دیکھا، پھر چلتا ہوا بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر آیا۔ میں تمہارے لیے کھانا منگواتا ہوں، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ وہ اسے ایسے سوال پوچھ رہا تھا جیسے وہ ہوٹل میں آئی ہو۔ کچھ بھی منگوا لیں۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو پایا تو داؤد نے اس بات میں سر ہلاتے بیڈ سائڈ پر پڑے ٹیلی فون ریسیور کو کان سے لگایا، اور شاید وہ اب کچن میں کسی ملازمہ کو ٹیلی فون کے ذریعے ہدایت دے رہا تھا۔ بات کرنے کے بعد وہ اس کی طرف پلٹا۔ جاؤ تم بھی کپڑے چینج کر لو، میں تمہارے لیے ڈریسز منگوا چکا ہوں۔ ڈریسنگ روم میں جاؤ، 3rd نمبر والی کبڈ کھولو گی، وہاں تمہارے لیے ہر قسم کے ڈریس موجود ہیں۔ بہت سنجیدہ تھا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اپنے موبائل فون میں گم ہو گیا، اور میرب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ بہت مشکل سے اپنی حیرت قابو کرتی ہوئی وہ اٹھی، ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی اور 3rd نمبر کی کبڈ کھولی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بہت لمبی اور بہت بڑی کبڈ تھی، جس میں کم سے کم بھی 30-40 ڈریس ہینگ تھے، ہر قسم کا سادہ، وزنی، کام والا، نائٹ ڈریس، سمپل کپڑے، فراکس۔ وہ بے حد یقین تھی وہ شخص جس نے صرف ایک کانٹریکٹ میرج کی تو وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر چکا۔ اگر وہ واقعی کسی سے عشق کر بیٹھے تو پھر اس لڑکی کے لیے کیا کچھ کرے گا؟ میرب بس حسرت سے سوچ کر رہ گئی۔ پھر اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ محض ایک خواب ہی اچھا لگتا ہے۔ اس نے ایک سادہ سا ہلکے گلابی رنگ کا کرتا باہر نکالا، ساتھ ایک وائٹ ٹراؤزر، اور واش روم میں بند ہو گئی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ پرسکون ہوتی اب ہلکے پھلکے کپڑوں میں تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی اس نے دیکھا ٹیبل پر ٹرے پڑی ہوئی تھی، یقیناً ملازمہ کھانا دے کر جا چکی تھی۔ چلو آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ میرب نے نوٹ کیا تھا وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ جب سے اس کے ساتھ آئی تھی وہ ہر بات نرمی سے ہی کر رہا تھا۔ وہ شخص اتنا بھی برا نہیں تھا یا اتنا بھی غسیل نہیں تھا جتنا وہ شکل سے لگتا تھا۔ وہ سنجیدہ رہتا تھا، لیکن اس کے اندر بہت نرم دل تھا۔ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ تمہیں یہاں پرسکون ہو کر رہنا ہے، بالکل اس طرح جس طرح گھر کی مالکن رہتی ہے۔
تمہیں میری ماں اور میری اس کزن پر یہ امپریشن جتانا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہم دونوں نے مرضی سے شادی کی ہوئی ہے۔ اگر وہ تم سے کسی قسم کی کوئی بھی بحث کریں تو تمہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے، ڈرنا یا گھبرانا نہیں ہے۔ میں تمہیں ہر طرح کا اختیار دے رہا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اتنی لمبی بات بتا گیا اور میرا بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ لیکن میں ان کے ساتھ بدتمیزی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے بہت مشکل سے ایک ریزن دیا تو داؤد میر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے کہا نا، اگر وہ تم سے ہمارے رشتے کے بارے میں کوئی بھی الٹی سیدھی بات کریں تو تمہیں ان کا منہ توڑ جواب دینا ہے، تو مطلب دینا ہے۔ تمہیں یہ بات ثابت کرنی ہے کہ تم اس گھر کی مالک کی بیوی ہو، تم اس گھر کی مالکن ہو۔ سمجھ رہی ہو نا؟ نہ جانے وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں کچھ رازدانہ سا تھا، کوئی سرگوشی، کوئی ہدایت جو میرب سمجھ نہ سکی، لیکن بس اس بات میں سر ہلا گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بیڈ کے ایک سائڈ جا کر بیٹھ گیا اور میرب جھجکتی ہوئی صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ یہاں آ جاؤ اور پرسکون ہو کر سو سکتی ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی قسم کی کوئی انسیکیورٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ وہ نرمی سے بولا تھا تو میرب جھجکتی ہوئی بیڈ کی دوسری سائڈ جا کر بیٹھ گئی۔ ایزی ہو کر سو جاؤ، یہ تمہارا کمرہ ہے میرب، وہ بہت محبت سے بولا تھا، اور ایک لمحے کے لیے میرب کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ اسے اتنی سافٹلی بات کر رہا تھا کہ میرب کے دل میں لمحہ با لمحہ اس کے لیے جگہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ میرب کے دل پر براجمان ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ پرسکون ہوئی، پھر لیٹ گئی، کمبل سر تک تان لیا۔ داؤد میر جو موبائل پر کوئی ضروری کام کر رہا تھا مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اپنا کام ختم کرتے وہ بھی لیٹ گیا۔ وہ پرسکون ہو کر سوئی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھیں کھلی تو داؤد شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ پلٹا، پھر مسکرایا۔ گڈ مارننگ، جلدی سے کوئی کامدار کپڑے پہن لو، پھر نیچے چلتے ہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ کیوں؟ اسے لگا شاید کہیں جانا ہے۔ کیا مطلب کیوں؟ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، جس طرح عام لڑکیاں تیار ہوتی ہیں شادی کے بعد بالکل اس طرح تمہیں بھی تیار ہوگی۔ اس کی باتیں میرب کو بہت زیادہ چونکا دیتی تھیں۔ وہ شخص ایک راز بنتا جا رہا تھا، ایک پہیلی۔ اسے بنا کوئی بحث کیے وہ خاموشی سے اٹھی، سر ہلاتی ہوئی وہ ڈریسنگ روم میں گئی اور ایک جامنی رنگ کا کچھ ہلکے کام والا سوٹ نکالا، اور 10-15 منٹ بعد ہی وہ کپڑے پہنے شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک کام کرو، ہلکا سا میک اپ کر لو۔ وہ اس کے پیچھے ہی آ کر کھڑا ہوا تو میرب کو نہ جانے کیوں خوشگوار حیرت ہوئی، پھر شرم بھی آئی۔ اس سے پہلے وہ میک اپ کا سامان اٹھاتی داؤد میر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اوہو، صرف لپسٹک لگاؤ یا کاجل، تمہارا چہرہ اس طرح کے عارضی حسن کا محتاج نہیں، بس صرف ایک کریم لگانا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور ایک لمحے کے لیے میرب کے گال لال ہوئے تھے۔ وہ سمجھ نہ سکی وہ اس کی تعریف کر رہا تھا یا محبت جتا رہا تھا۔ اس نے صرف ہلکی سی کریم لگائی، چہرے پر ہلکے گلابی رنگ کی لپسٹک لگانے کے ساتھ اس نے آنکھوں میں کاجل لگا لیا اور اس کے ساتھ گلے میں دوپٹہ ڈال دیا اور بال سارے کھلے چھوڑ دیے۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ اس کی طرف پلٹی تھی اور ایک لمحے کے لیے داؤد سانس نہ لے سکا۔ بہت مشکل سے اپنی حیرت قابو پاتا وہ سنجیدہ ہوا۔ پرفیکٹ، ایک لفظ کہتے اس نے میرب کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکلا، چہرے پر مسکراہٹ رکھنا۔ میرب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اپنے گھر والوں کے سامنے آخر کیوں اتنا پرفیکٹ دکھانا چاہ رہا تھا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سے جاتی ہوئی اس کے ساتھ نیچے اتری تو ڈائننگ ٹیبل پر ہی داؤد میر کی ماں اور اس کی کزن بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر دونوں کے حلق تک جل گئے۔ اوپر سے میرب کی مسکراہٹ دونوں کو زہر لگ رہی تھی۔ گڈ مارننگ مام، وہ کرسی کھینچتے ہوئے میرب کو بٹھا کر اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ، اس کی موم نے بجھے بجھے لہجے کے ساتھ کہا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا اب شادی ہو ہی گئی ہے تو ایک گرینڈ ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ میرب جو کھانا شروع کرنے والی تھی اس کی بات پر اسے بہت بری طریقے سے کھانسی کا دورہ پڑا اور داؤد فوراً پریشان ہوا۔ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے میرب کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ آر یو اوکے؟ اور میرب نے بہت مشکل سے اس بات میں سر ہلایا۔ آخر تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے داؤد؟ اس کی ماں نے سختی سے کہا۔ جلدی کیسی مام؟ شادی کے بعد ولیمہ ہونا ضروری ہوتا ہے، کیا آپ نہیں جانتی یہ سنت بھی ہے؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ بھی پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا تھا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگلے ہفتے ہی ولیمے کا فنکشن کر لیتے ہیں۔ آپ کو جس کو انوائٹ کرنا ہے
سب کو انویٹیشن دے دیجیے گا، باقی میرے بزنس سرکل کے لوگ ہوں گے انہیں میں خود بتا دوں گا۔ وہ گویا ساری بحث ختم کر چکا تھا اور اس کی ماں نے غصے سے کھانا ادھورا چھوڑ دیا، لیکن وہ پرسکون ہو کر کھانا کھا رہا تھا۔ وہ دونوں ان دونوں کو ہی گھور رہی تھی۔ وہ داؤد کے پہلو میں بیٹھی کچھ جھجکتی ہوئی کھانا کھا رہی تھی۔ اپنا ناشتہ ختم کرتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھا، میرب کی طرف جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور میرب ساکت رہ گئی۔ وہ حیرتوں کے پہاڑ میں گری تھی۔ کسی نے میرب کے جسم سے کرنٹ گزارا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی حرکت نہیں کر پائے گی۔ ہاؤ اے بیوٹیفل ڈے ڈیئر وائف۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ آپ میری بیوی کا خیال رکھیے گا۔ مجھے آفس میں ضروری کام ہے، ورنہ میں خود اسے کمپنی دیتا۔ اور تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو مجھے فوراً فون کر دینا، اوکے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا گھر ہے۔ وہ جاتے جاتے بھی ان تینوں کو ایک ساتھ بہت کچھ باور کروا گیا، اور میرب تو ابھی تک اس کی حرکت سے سٹ پٹائی سفید پڑی تھی۔ اسے امید نہیں تھی وہ ان سب کے سامنے ایسی حرکت کرے گا۔ شاید وہ ان دونوں کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا زیادہ پیار ہے۔ میرب نے ناشتہ ختم کیا تھا، وہ دونوں اٹھ کر چلی گئیں۔ میرب بھی بنا کچھ کہے اٹھی اور خاموشی سے جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ سارا دن کمرے میں ہی رہی۔ وہ کم سے کم داؤد کی ماں کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی غربت کو لے کر اس کا مذاق اڑائیں گی، اسے حقیر کہیں گی، لیکن دوپہر کے بعد اس کی بس ہو گئی تھی۔ اسے کافی بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے ناشتہ بھی بہت کم کیا تھا، اس لیے وہ جھجکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی آئی۔ سارا گھر خاموشی سے ڈوبا ہوا تھا۔ گھر میں زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے، اس لیے بہت خاموشی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتی کچن کا اندازہ لگاتی کچن ڈھونڈتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل تک آئی۔ پھر اسے کچن نظر آیا۔ اس سے پہلے وہ کچن تک جاتی اسے ایک کمرے سے ان دونوں کے غصے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ دونوں کسی بات پر بحث کر رہی ہوں۔ میرب حیران ہوئی وہ دونوں کیوں جھگڑ رہی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف قدم بڑھاتی گئی۔ یہ ہنا کا کمرہ تھا۔ وہ دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، جس وجہ سے ان دونوں کی باتوں کی آواز صاف آ رہی تھی۔ خالہ، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میری شادی داؤد سے کروائیں گی، اس کے بعد یہ ساری دولت ہماری ہو جائے گی، لیکن وہ تو شادی کر چکا ہے۔ یہ ہنا کی آواز تھی جو غصے سے چیخ رہی تھی، اور میرب ساکت رہ گئی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے ہوش کے ناخن لو، فکر مت کرو، اس لڑکی کو تو میں 2 دنوں میں چلتا کروں گی۔ ساری زندگی میں نے اس داؤد کو بیٹا بنا کر اس لیے نہیں پالا کہ اب یہ دولت کسی اور کے نام جانے دوں۔ جانتی ہو، 2 سال کا بچہ تھا جب اس کے باپ نے اسے میری جھولی میں ڈالا۔ ساری زندگی میں نے اس کے باپ کی خدمتیں کی، صرف اس اتنے بڑے محل اور اتنے بڑے امپائر کے لیے۔ مجھے وہ ساری دولت چاہیے تھی، لیکن اس کے باپ میرے نام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے میں نے غصے میں آ کر اسے مروا دیا۔ لیکن وہ کمبخت بہت زیادہ تیز تھا، جانے سے پہلے ساری دولت اپنے بیٹے کے نام کر گیا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ میرا ارادہ اس دولت پر قابض ہونے کا ہے، لیکن میں کبھی داؤد کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں صرف اس دولت کے پیچھے ہوں۔ اس لیے تو میں چاہتی تھی تمہاری شادی اس سے ہو جائے، تاکہ ہم دونوں خالہ بھانجی ساری زندگی اس دولت پر عیش کریں۔ وصیت میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر داؤد کو کچھ ہو جائے تو اس کی ساری پراپرٹی اس کی بیوی کے نام ہو جائے گی، اور اس لڑکی کو اتنی جلدی میں یہاں ٹکنے نہیں دوں گی۔ صرف 2 دنوں کے اندر میں اسے یہاں سے باہر نکال پھینکوں گی، اسے داؤد سے اتنا بدگمان کر دوں گی کہ یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ دونوں منصوبے بناتے کہکے لگا رہی تھیں، اور میرب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میرب کو محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس سے پہلے وہ خوفزدہ ہوتی چیختی اس کے لبوں پر ایک وزنی ہاتھ آ چکا تھا، اور میرب کا سارا جسم خوف سے کپ کپا اٹھا۔ اس شخص نے میرب کو پیچھے کھینچا، اور میرب کسی کٹی ڈال کی طرح پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ جیسے ہی پلٹی، دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ داؤد میر تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ داؤد نے آہستہ سے اپنا ایک ہاتھ چہرے پر رکھے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی، جیسے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ پھر اس نے اسی خاموشی کے ساتھ میرب کے چہرے سے ہاتھ ہٹا دیا، اور میرب کا سارا جسم خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے بہت ہی آہستگی سے میرب کا ہاتھ پکڑے احتیاط سے پیچھے ہوتا گیا، اس طرح کہ ان دونوں کو پتہ نہ چلے۔ پھر اسی خاموشی سے وہ میرب کو اپنے ساتھ لیے اوپر سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں داخل ہوا۔ میرب کو بیڈ پر بٹھایا، پھر اس نے میرب کے سامنے پانی کا گلاس رکھا۔ میرب ابھی تک خوفزدہ تھی۔ پانی پیو،
اس نے نرمی سے کہا تو میرب نے پانی کا گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں سارا پی گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ شدید شوق میں تھی۔ داؤد اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ جس دن مجھے پتا چلا تھا تو میں اس سے زیادہ شوق میں آیا تھا میرب۔ وہ عورت جسے میں نے ساری زندگی اپنی ماں سمجھا وہ میری ماں نہیں تھی، وہ ایک ڈائن ہے۔ جب میں پیدا ہوا تھا میری ماں تبھی وفات پا گئی تھی۔ جب میں 2 سال کا ہوا تو سارے گھر والوں نے میرے والد کو فورس کیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ مجھے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ میرے والد سے شادی کر لی، انہوں نے مجھے بیٹا بنا کر پالا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ سے محبت کرنے کے پیچھے اس دولت سے محبت چھپی ہے۔ 5 سال پہلے میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں وہ چل بسے۔ میں بہت ٹوٹ بکھر گیا تھا۔ میری والدہ نے مجھے سنبھالا، لیکن پھر ایک دن میں جان گیا کہ انہوں نے میرے والد کو مروایا ہے۔ اس دولت کی خاطر میں نے بھی اسی طرح ایک دن ان دونوں خالہ بھانجی کی باتیں سن لی تھیں۔ جس طرح وہ ایک دوسرے سے اپنے شیطانی منصوبے بانٹ رہی تھیں، میں تبھی سمجھ گیا تھا یہ دونوں مجھے تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ اس لیے مجھے ان دونوں کے خلاف ثبوت چاہیے تھے۔ میں وہ سارے ثبوت اکٹھے کر چکا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی شادی کرنی تھی اور یہ ثابت کرنا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اور جس دن تم نے مجھے کہا تمہارے والد کی طبیعت خراب ہے تو مجھے اپنے والد یاد آ گئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی اپنے باپ کو کھو دو۔ مجھے اس دن اپنے باپ کی شدت سے کمی کا احساس ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسری اولاد اپنے باپ سے محروم ہو جائے، اس لیے میں نے تمہارے باپ کو اپنا باپ سمجھا اور ان کی زندگی بچانی چاہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو میرب محسوس کر سکتی تھی، اور آج وہ سب کچھ سمجھ گئی۔ اس کا سلوک کیوں ایسا تھا؟ وہ میرب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میں نہیں جانتا میرب کہ تمہارے اندر ایسی کون سی کشش ہے جو مجھے کسی بھی لڑکی کی طرف مائل ہونے سے روکتی ہے۔ بے شک میں نے کانٹریکٹ میرج کی تھی، لیکن کیا ہم اس کانٹریکٹ کو ختم کر سکتے ہیں؟ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اور میرب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دل میں چھپی کچھ خواہشات ایسے بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ میں سچ مچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور اب تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ وہ بے بس تھا۔ میرب نے بنا کچھ کہے اس کے ہاتھوں پر مضبوطی جمائی اور داؤد کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ قاتل ہیں، آپ کو انہیں اس طرح اس گھر میں نہیں رہنے دینا چاہیے۔ میرب خوف زدہ تھی، اسے ڈر تھا اگر آج اس نے داؤد کے والد کو مروایا ہے کل وہ داؤد کو بھی مروا سکتی ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہاری زندگی پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لوں گا، اس لیے ان کو پولیس کے حوالے کروں گا۔ اس نے میرب کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ وہ سیڑھیاں اترتا جب نیچے آیا تو وہ دونوں کمرے سے باہر نکل رہی تھیں۔ ارے داؤد، تم آج اتنی جلدی آ گئے؟ اس عورت نے لہجے میں ممتا سے موئی کہا تو داؤد کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بالکل، آج میں نے سوچا تھا میرا شادی کے بعد پہلا دن ہے، میری بیوی کہیں بور نہ ہو جائے، اس لیے جلدی گھر آ جاتا ہوں مام۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا جلدی گھر آنے کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے کالے کارنامے جان لوں گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ نے میرے باپ کو مروا دیا۔ وہ بے یقینی سے پھٹا تھا۔ جس عورت کو سالوں ماں کہا اور سمجھا، سوچا اس عورت نے اسے یتیم کر دیا، اور سامنے کھڑی عورت کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ اس سے پہلے وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی، پولیس آ چکی تھی، یہی عورت میرے باپ کی قاتل ہے، اسے لے جائیں اور ایسی سزا دیجیے گا کہ یہ کبھی بھول نہ پائے۔ اور تم، وہ ہی نہ تک آیا۔ خبردار اگر آج کے بعد میرے گھر کا رخ کیا تو یاد رکھنا اپنی خالہ کے ساتھ جیل میں سڑتی ہوگی، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ سختی سے بولا تھا اور ان دونوں عورتوں نے اپنے کیے کا انجام پا لیا، اور میرب پرسکون ہو گئی کہ خدا نے اسے نکاح جیسے رشتے سے نوازا اور طلاق جیسے حرام عمل سے دور رکھا۔ وہ پرسکون تھی کیونکہ داؤد میر کے دل پر محبت دستک دے چکی تھی۔ وہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ جی ناظرین، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔